بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، شہرت کی ہوس اور مشہور ہونے کی خواہش یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ شہرت مل جائے، فیم مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میں سب سے فائق نظر آؤں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں، یہ تمنائیں جو ہیں یہ انسان بالخصوص مسلمان کے دین کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مسلمان کے دین میں مال اور شہرت کی ہوس پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی شہرت کی ہوس مسلمان کے دین میں اتنی تباہی مچا دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر تباہ کن مرض ہے، اور پورے معاشرے کو اس مرض نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یعنی قرآن و سنت کے خلاف، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف کرنا پڑے، دین اسلام کو پس پشت ڈالنا پڑے، ماں بہن کی عزت آبرو کو داؤ پہ لگانا پڑے، خواہ ان کو اپنے ایمان کی قربانی دینی پڑے، ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ یعنی اس قدر تباہی کے گڑھے کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی عزت آبرو، دین، ایمان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، صرف شہرت مل جائے، مشہور ہو جائے۔ اور مشہور ہونے کی بھی بہت سے مقاصد ہیں۔ کوئی شہرت سے مال طلب کرتا ہے، کوئی عزت طلب کرنا چاہ رہا ہے، بہت سے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مشہور ہو کر یعنی نام کما کر دین کے نظریات پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے مقاصد ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کے موجود ہیں، اور اس پر کام باقاعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کیا شکوہ کروں جو دین سے ہی دور ہیں، جو دین کی بنیادی معلومات سے ہی بالکل وہ دور ہیں، ان کو دین کا نہیں پتا، وہ فقط دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا رونا تو ان لوگوں کے لیے ہے، میرا شکوہ تو ان لوگوں سے ہے جو قرآن و سنت کو بیان کرنے والے ہیں، جو قرآن و سنت کا نام لینے والے ہیں، لیکن ان کا انداز، ان کا انداز بیان، ان کے لیکچر، ان کا انداز اصلاح اور ان کی جو تقریریں ہیں وہ بالکل اسلام اور دین اور سنت کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ یعنی شہرت کے لیے نت نئے انداز اپنانا، مشہور ہونے کے لیے قرآن و سنت کی وہ تشریحات کرنا جو سلف صالحین میں کہیں نہیں ملتی۔ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے اندر وہ آراء موجود ہی نہیں۔ یعنی دین کی وہ باتیں جو آج تک بیان ہی نہیں ہوئی، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ دین کی وہ باتیں بیان کی جائیں گی، ایسی روایات بیان کی جائیں گی جو تم نے نہیں سنی ہوگی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تو یہ باتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی شہرت کے لیے ایک الگ رائے قائم کرنا، قرآن و سنت سے اجتہادات کرنا، قرآن و سنت سے مسائل نکالنا، اور وہ باتیں، وہ مسائل جو آج تک کسی نے بیان نہیں کیے، اور پھر کہنا ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں، ہم انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیکچر مزید انتشار بڑھا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے بھائی آپ فساد پھیلا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو گمراہی سے بچا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی روش ہے جو منافقین کی ہے۔ جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، اور یہ باب باندھ کر گویا کہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ حدیث کو سمجھنے والا امام بخاری سے زیادہ کون ہوگا؟ آپ نے باب باندھ کر بیان کیا کہ قرآن و سنت کو بیان کرنے کا مزاج اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، باب باندھا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا، علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا۔ کیوں نہ بتانا؟ ایک قوم کو بتانا دوسری قوم کو کیوں نہ بتانا؟ کراہیت الا یفہموا، اس خوف سے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے،
یعنی ان کی ذہنی صلاحیت اور وہ اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ اس دین کی بات کو سمجھ سکیں۔ اب اس کے تحت جو حدیث لے کر آئے وہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ احادیث بیان کرو جس کو لوگ سمجھ سکیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو اللہ رسول کو جھٹلایا جائے، کہ اللہ رسول کو لوگ جھٹلائیں؟ تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ یعنی دین کی ایسی باتیں بیان نہ کرو جس سے لوگوں کے ایمان کو نقصان پہنچے۔ وہ اہل بیت اطہار سے اور اصحاب رسول سے بدظن ہو، انبیاء کرام کے حوالے سے ان کے اندر غلط نظریات نہ پیدا ہو جائیں، دین کی وہ باتیں بیان نہ کرو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب نبی علیہ السلام کی ایک خواہش تھی کہ کعبے کی تعمیر میں کروں اور اسی بنیاد پر، اسی بنا پہ کروں جو حضرت ابراہیم نے رکھی تھی، کیونکہ کعبے کو شہید کر دیا گیا تھا، پھر مکے والوں نے اس کو تعمیر کیا، لیکن تعمیر کرتے وقت اس احاطے کا خیال نہ رکھا جس پر حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا تھا، اور کچھ حصہ اندر کو چلا گیا اور جس پر حضرت ابراہیم نے جس حصے پر تعمیر کی تھی وہ باہر رہ گیا۔ تو حضور کی خواہش تھی کہ میں دوبارہ کعبے کی تعمیر کروں، جس احاطے پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی اس پورے کو، کعبے کی عمارت کو اس پہ شامل کروں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس ارادے کو ترک فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ اگر اس قوم نے نیا اسلام قبول نہ کیا ہوتا، یعنی ابھی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی نئے کلمہ پڑھنے والے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر نئے یہ مومن نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبے کی عمارت کو دوبارہ سے شہید کر کے دوبارہ سے اس کی بنیاد رکھتا، لیکن میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے اس ارادے کو ترک کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا ارادہ فرمائے وہ اس میں کتنی برکات ہوگی، کتنی خیر ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو ترک کیا، اس لیے کیونکہ لوگ اس بات کو سمجھنے کے متحمل نہیں، کہیں میں یہ کام کر دوں اور لوگ کے ایمان کے اندر نقصان پیدا ہو جائے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ ایسی باتیں نہ بیان کریں تو وہ کہتے ہیں ہم بیان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی نا، ہم عوام الناس کے اندر ایسی باتیں کریں گے تو ان کے علم میں آئے گی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے آپ عالم ہیں؟ کیا آپ کا انداز کیا رسول اللہ سے زیادہ مؤثر ہے؟ سب سے زیادہ مؤثر انداز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ چاہتے تو آپ ان لوگوں کو بلاتے اور ان کے اندر بیان فرماتے، ان کو سمجھاتے اور اس عمارت کی تعمیر کرتے کعبے کی، لیکن آپ نے امت کو سمجھایا کہ کون سی باتیں کس کے سامنے بیان کرنی ہے اور عوام الناس کو دیکھ کر بیان کرنا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی ان کی عقلوں کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھیں، بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں نا ہم تو دین بیان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، سامنے والے کون ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی باتوں سے وہ اصحاب رسول سے بدظن ہو جائیں، اہل بیت رسول سے بدظن ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے غلط نظریات بن جائیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، دین سے بدظن ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی نابالغ بچے کے سامنے قرآن و سنت سے ازدواجی معاملات کو بیان کرے، ہم اس سے یہ کہیں کہ بھائی اس بچے کے سامنے بات بیان نہ کریں، ابھی یہ محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ وہ کہے میں اللہ رسول کی بات بیان کر رہا ہوں، میں تو سنت کی تعلیمات کو بیان کر رہا ہوں، جو قرآن و سنت میں ازدواجی تعلقات کے معاملات کو ذکر کیا میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اب ہم اس سے کہیں گے نا آپ اگرچہ قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں لیکن کس موقع محل ہے، سامنے جو فرد ہے یہ اس کو سمجھانے کا موقع ہے، کہیں گے نا۔ اسی طرح کچھ لوگ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتے، ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و سنت کی ہر بات سمجھ سکیں۔ بعض دفعہ ان کو جب وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو کبھی وہ اصحاب رسول سے ان کے حوالے سے بد عقیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی اہل بیت رسول کے حوالے سے ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، تبھی تو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہے، یہ جو ہو رہا ہے اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ ان باتوں کے ذریعے فہم چاہتے ہیں،
نئی نئی رائے قائم کر کے مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہو جائیں لیکن اللہ کے حضور مقبول نہیں، تو آپ کی شہرت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، فرمایا اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور گمنام ہو، یعنی پوشیدہ شخص ہو، غیر مشہور ہو لیکن ہو متقی، اللہ اس سے پسند فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ پھر عرض کی کہ پھر اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں ہو اور اللہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ پہاڑ کی گھاٹی میں ہو، کیمرے کے سامنے اگرچہ نہ ہو، شہرت اگرچہ نہ ہو، وہ لوگوں میں اس کی فہم اگرچہ نہ ہو، مشہور نہ ہو، گھاٹی کے اندر ہو، اور اپنی زبان سے لوگوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھے، شر نہ پہنچائے، وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہے۔ آپ کیمرے میں آ جائیں، مشہور ہو جائیں، لیکن آپ کی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچے، آپ کی زبان سے اہل بیت اطہار کی عزت محفوظ نہیں، آپ کی زبان سے اصحاب رسول کی عزت محفوظ نہیں، تو آپ کو کیا ملا؟ آپ نے کیا حاصل کیا؟ گمراہی مقدر ہوئی، گمراہی آپ نے اپنے سر پہ لی، آخرت کی کوئی بھلائی نہیں آئی۔ آپ مشہور نہ ہو، آپ اللہ کے حضور مقبول بنے، آپ اگرچہ آپ کو شہرت اتنی نہ ملے لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ میں یہاں یہ بات بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، شہرت فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، اللہ پاک بعض اوقات صالحین کو بھی شہرت عطا فرما دیتا ہے، لیکن وہ ایسے کام نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، متنازع بیانات سے شہرت پانا، اختلافی بیانات کر کے شہرت پانا، قرآن و سنت کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے شہرت پانا، یہ نہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ آپ اچھے کام کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو ندا فرماتا ہے، تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت زمین والوں اور آسمان والوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر اہل زمین اور اہل سما سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک محبت ڈالنے والا ہے۔ اگر آپ شہرت کے متلاشی نہ بھی ہوں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہو جائیں، تو اللہ پاک اگر چاہے گا تو آپ کو مشہور فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بدنامی سے، غلط شہرت سے اور اس طرح کی شہرت کی ہوس سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔